السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کا خط کا متن جو ہے مکمل وہ موصول ہو گیا ہے اور اس کا ترجمہ کر دیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے جناب ریسرچر نے، اور یہ اس کا متن ہے جو میں ٹائم میں میگزین میں چھپا ہے، اور اس کے سیلینٹ پوائنٹ تو میں نے آپ کو بتائے تھے، لیکن میں ابھی اس کا پورا متن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ عمران خان لکھتے ہیں، یہاں 2025 میں داخل ہوتے ہوئے میں پاکستان کی تاریخ کے ایک انتہائی ہنگامہ خیز اور آزمائشی دور پر غور کرتا ہوں۔ اپنی قید تنہائی سے میں ایک ایسے ملک کی دردناک حقیقت کا مشاہدہ کر رہا ہوں جو آمرانہ حکمرانی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اس سب کے باوجود میں پاکستانی عوام کی استقامت اور انصاف کے لیے ان کے غیر متزلزل لازم پر پختہ یقین رکھتا ہوں۔ میرے خلاف سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات محض مجھے جمہوریت کے لیے جدوجہد سے روکنے کی کوشش ہیں، لیکن یہ جنگ صرف میری ذات کی نہیں، پاکستان میں جمہوریت کا زوال سنگین نتائج کا حامل ہے۔ ایک غیر مستحکم پاکستان علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تجارتی نظام کو درہم برہم کر سکتا ہے اور عالمی جمہوری اقدار کو کمزور کرتا ہے۔ دنیا کو اس بحران کی شدت کا احساس کرنا ہوگا۔ یہ صرف پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جنوبی ایشیا اور اس سے آگے کے استحکام کا سوال بھی ہے۔ پاکستان جیسے اہم ملک میں جمہوری آوازوں کا کچلا جانا ایک خطرناک مثال قائم کر رہا ہے جو ہر شخص کے لیے باعث تشویش ہونی چاہیے جو آزاد اور منصفانہ طرز حکمرانی پر یقین رکھتا ہے۔ گزشتہ سال سے بے مثال جبر اور تشدد کا میں گواہ ہوں۔ میری سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حامیوں پر ہونے والے وحشیانہ کریک ڈاؤن نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ نے ماورائے عدالت گرفتاریوں اور فوجی عدالت میں چلائے جانے والے سیاسی مقدمات کو دستاویزی شکل میں محفوظ کر لیا ہے۔ اب تک 103 پی ٹی آئی کارکن اور عہدیداروں کو ان عدالتوں میں سزا دی جا چکی ہے، جو کہ پاکستان کی بین الاقوامی انسانی حقوق کے معاہدوں جیسے کہ بین الاقوامی معاہدہ برائے شہری اور سیاسی حقوق ICCPR سے کی گئی وابستگی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ سمیت عالمی برادری نے ان مقدمات پر اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ یہ معاملات صرف سیاستدانوں تک محدود نہیں بلکہ عام پاکستانیوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ پاکستان کو یورپی یونین کی طرف سے دی گئی تجارتی رعایات کھونے کا خطرہ لاحق ہے، جو کہ ہماری معیشت بالخصوص ٹیکسٹائل کے شعبے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ لیکن پاکستان میں اقتدار پر قابض لوگ اپنی منمانیوں میں مصروف ہیں اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے میری اور میرے ساتھیوں کی ساکھ خراب کرنے میں لگے ہیں، جس سے ملک کا عالمی وقار بھی داؤ پر ہے۔ دنیا کو اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ جیسے جیسے پاکستان میں جمہوریت گلا گلا گھونٹا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان جیسے علاقوں میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ یہ کسی حادثے یا اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے۔ ان سنگین سیکورٹی خطرات سے نمٹنے کی بجائے پاکستان کی فوجی قیادت نے اپنی ساری توانائیاں سیاسی مخالفین، خاص طور پر PTI کے خلاف انتخابی مہم میں جھونک دی ہیں۔ عدلیہ جو انصاف کی محافظ ہونی چاہیے تھی، اب سیاسی انتقام کی کا ایک آلہ بن چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں PTI کے حامیوں سے بھری ہیں جو انتہائی بے بنیاد الزامات کا سامنا کر رہے ہیں۔ گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، خاندانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ خواتین اور بچوں کو بھی اس جبر سے الگ نہیں رکھا گیا۔ ہمارے سوشل میڈیا رضاکاروں، بیرون ملک مقیم حامیوں اور کارکنوں کے خاندانوں کو دھمکایا اور اغوا کیا جا رہا ہے اختلافی آوازوں کو تاکہ دبایا جا سکے۔ میری جماعت نے نومبر کے آخر میں اسلام آباد میں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 12 کارکنوں کی ہلاکت کو ریکارڈ پر منتقل کر دیا ہے۔ مجھے ملک کے موجودہ قیادت پر شدید تحفظات ہیں، بشمول اس الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے جن کے ذریعے وہ اقتدار میں آئے۔ تاہم میں نے PTI کی قیادت کو موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دی
تاکہ مزید تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے۔ ہمارا موقف واضح تھا، پی ٹی آئی کارکنوں اور پرامن مظاہرین پر حملوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کا قیام اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اس کے جواب میں مجھے گھر پر نظر بندی کی پیشکش کی گئی، ساتھ ہی پی ٹی آئی کی مہم کو مبہم قسم کی سیاسی گنجائش انورٹڈ کاماز میں سیاسی گنجائش دینے کی بات کی گئی، یعنی ایسی سیاسی گنجائش جو دراصل سیاسی گنجائش نہیں ہے، ان کی مراد یہ ہے، جسے میں نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ دوسری طرف پارلیمنٹ کو مکمل طور پر ایک مہر تصدیق میں یعنی ربڑ اسٹمپ میں بدل دیا گیا ہے، جو صرف آمرانہ پالیسیوں کو قانونی جواز فراہم کرنے کا کام کر رہی ہے، عدلیہ کی خود مختاری کو محدود کرنے، آزادی اظہار کو دبانے اور اختلاف رائے کو مجرمانہ قرار دینے کے قوانین بغیر کسی بحث کے منظور کیے جا رہے ہیں۔ سیاسی مخالفت کو اب ریاست مخالف سرگرمی قرار دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ جبری گمشدگی اور سخت انسداد دہشت گردی قوانین کے تحت دی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کے آخری آثار تقریباً ختم کر دیے گئے ہیں۔ پارلیمنٹ سے آگے یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف سید عاصم منیر آئین میں دی گئی فوجی حدود کو تسلیم کریں اور ان کا احترام کریں۔ صرف اسی صورت میں پاکستان حقیقی جمہوریت کے تحت ترقی کر سکتا ہے، ایسی جمہوریت جو عوام کے ذریعے عوام کے لیے ہو۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں آمریتیں ہمیشہ عارضی ہوتی ہیں، لیکن وہ نقصان جو یہ ملک کو پہنچاتی ہیں کئی نسلوں تک برقرار رہتا ہے۔ ہمارے ملک کا مستقبل جمہوریت کے فروغ پر منحصر ہے، نہ کہ اس کے خاتمے پر۔ ان تاریک حالات کے باوجود پاکستان عوام پہلے سے کہیں زیادہ باشعور اور بیدار ہیں۔ وہ جھوٹ اور پراپیگنڈے کو سمجھتے ہیں۔ ان کی ثابت قدمی مجھے امید دلاتی ہے۔ انصاف اور وقار کی جنگ آسان نہیں، لیکن یہ ایسی جنگ ہے جسے لڑنا ضروری ہے۔ میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ سچائی کی آخر کار فتح ہوگی۔ ہم سب مل کر ایک ایسا پاکستان تعمیر کریں گے جہاں شہریوں کے حقوق محفوظ ہوں اور جمہوریت بحال ہو سکے۔ پاکستان سے باہر دنیا بھی ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ عالمی چیلنجز، جنگ سے لے کر معیشت میں استحکام تک عالمی چیلنجز شدت اختیار کر رہے ہیں، اور مضبوط اصولی قیادت کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس پس منظر میں صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ کو جنوری 1 کی تاریخی تقریب حلف وفاداری پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی حیران کن سیاسی واپسی عوام کی قوت ارادی اور استقامت کا ثبوت ہے۔ اپنی پہلی صدارت کے دوران امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہمی احترام پر مبنی ایک مضبوط تعلق قائم تھا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ عہدہ سنبھالتے ہیں، ہم ان کے انتظامیہ سے جمہوری اصولوں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لیے اپنے وابستگی کو مضبوط کرنے کی توقع رکھتے ہیں، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں امریت ان اقدار کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک مستحکم اور جمہوری پاکستان عالمی برادری کے مفاد میں ہے، اور ہم اس توازن کی بحالی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مزید برآں میں ان کی انتظامیہ پر زور دیتا ہوں کہ وہ ایسے اقتصادی شراکت داریوں کو فروغ دے جو پاکستان جیسے ممالک کو خود کفیل معیشتیں قائم کرنے میں مدد دیں۔ منصفانہ تجارتی پالیسیوں، اہم شعبوں میں سرمایہ کاری اور علاقائی استحکام کے لیے عوام میں خوشحالی کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ان حالات کو روکا جا سکتا ہے جو تنازعات اور انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، میں پاکستان کے لیے اپنے ویژن پر ڈٹ کر قائم ہوں۔ ایک ایسا ملک جو انصاف، مواقع اور مساوات پر مبنی ہو۔ آگے کا راستہ کٹھن ہوگا، مگر مجھے یقین ہے کہ پاکستانی عوام اپنی یکجہتی کے ساتھ ان چیلنجوں پر قابو پا لیں گے۔ ہم سب مل کر ایک ایسا روشن مستقبل تعمیر کریں گے جو آنے والی نسلوں کے لیے امید کا پیغام ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان آج تلخ کلامی ہو گئی، اور ایسی تلخ کلامی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تنہائی میں شاید کبھی دو سربراہوں کے درمیان ایسی گفتگو ہوئی ہو، لیکن پریس کی موجودگی میں اور کیمروں کے درمیان ایسی تلخی کی، ایسی
تند و تیز گفتگو کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ غصے میں آ گئے۔ ملاقات میں امریکی صدر جے ڈی وینس بھی موجود تھے۔ یوکرینی صدر نے امریکی نائب صدر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ چیخیں مت۔ امریکی صدر نے کہا، جے ڈی وینس چیخ نہیں رہے، بات کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو جھاڑتے ہوئے کہا، آپ تیسری جنگ عظیم کا جوا کھیل رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے روس کے ساتھ جنگ نہیں رک رہی، آپ کو اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا۔ زیلنسکی نے مطالبہ کیا کہ معدنیات معاہدے کے ساتھ، یعنی $500 بلین کی معدنیات مانگ رہے ہیں زیلنسکی یوکرین کے لیے۔ زیلنسکی امریکہ کی سیکورٹی گارنٹی چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے جواب دیا، یوکرین کی سیکورٹی کی گارنٹی امریکہ کی نہیں، یورپ کی ذمہ داری ہے۔ تلخ کلامی کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس منسوخ ہو گئی۔ ٹرمپ نے اس سے کہا، چلو نکلو یہاں سے، مزید گفتگو نہیں ہو سکتی۔ کھانا بھی اکٹھے جو کھایا جانا تھا نہیں کھایا گیا، اور وہ کھانا بعد میں اس کے اسٹاف نے کھایا۔ اور یہ ان سے کہا گیا کہ جب ان کا مزاج درست ہو جائے تو پھر وہ امریکہ تشریف لا سکتے ہیں۔